السلام علیکم، میں ہوں سارہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ سال 2025 بھارت کے لیے بحرانوں کا سال رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، فائنینشل ٹائمز کی ایک رپورٹ کہہ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ قیاس آرائی بھی کی جا رہی ہے کہ 2026 بھی بھارت کے لیے بہت چیلنجنگ ہونے والا ہے۔ اس رپورٹ کے اکارڈنگ 2025 میں ایک طرف تو بھارت کو پاکستان سے مئی میں جنگ میں شکست ہوئی، دوسری طرف اکنامک اسٹیگنیشن کا بھارت شکار رہا، اینڈ تھرڈلی امریکہ کے ساتھ بگڑتے ہوئے تعلقات جو ہیں وہ بھارت کی زوال کی کچھ اہم ریزنز جو ہیں وہ رہی ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی اندرونی طور پر بھی بھارت کو پولیٹیکل فاشزم، ریلیجس انٹالرنس اور ایکسٹریمزم جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ مگر ان تمام ایشوز کا بھارت کے پاس صرف ایک حل ہے کہ پروپیگنڈا بیسڈ جھوٹی سچی فلمیں بنا کر عوام کو بے وقوف بنا دیا جائے تاکہ وہ گراؤنڈ ریالٹی سے کمپلیٹلی کٹ آف ہو جائیں۔ پہلے تو بھارت صرف پاکستان کے لیے پروپیگنڈا بیسڈ فلمیں بناتا تھا، مگر اب سلمان خان کی نئی فلم بیٹل آف گلوان میں چین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، مگر چین نے بھی اس کا بھرپور جواب اور بھرپور اس پر رسپانس دیا ہے۔ اس طرح کی فلمیں کیا بھارت کے امیج کو کسی حد تک بہتر کر سکتی ہیں یا مزید ڈیٹیریوریٹ کریں گے، اور اس کے فارن ریلیشنز پر کس طرح سے اثر انداز ہوں گی، اس پر ڈسکشن کریں گے۔ اینڈ لاسٹلی آسٹریلیا کے بعد فرانس نے بھی کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال کے اوپر پابندی لگا دی ہے، کیا یہ پابندی پاکستان میں بھی ہونی چاہیے؟ ان تمام ایشوز پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ سائرہ؟ میں ٹھیک ہوں بخاری صاحب، آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ہاں بہتر ہے، پہلے سے بہت بہتر ہے، مگر یہ آپ کو پتہ ہے جو صورتحال ہے اس وقت باہر منظرنامہ جو ہے بالکل وہ اسموگ بھی ہے، فوگ بھی ہے اور سب کچھ ہی ہے۔ بالکل بخاری صاحب، آپ کو نیا سال بہت مبارک ہو۔ جی، اور میرے خیال سے ہم دونوں مل کے اپنے ناظرین کو ایک بار پھر کہہ دیں اگر کوئی حرج نہیں ہے، بالکل، کہ ہمارے سارے ناظرین کو، ہماری ٹیم کو، ہمارے پورے دفتر کے جو ساتھی ہیں ان سب کو عید مبارک۔ جی عید مبارک کہہ رہا ہوں، نیا سال مبارک۔ اور بھارت کو بھی بخاری صاحب نیا سال مبارک ہو، کیونکہ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ آئی ہے کہ 2025 میں ان کی کارکردگی کافی خراب رہی ہے اور ان کے لیے بحرانوں کا سال قرار دیا گیا ہے 2025 کو۔ ڈو یو ایگری ود اٹ؟ دیکھیے، یہ بدقسمتی کی بات ہوتی ہے کسی ملک کی کہ پوری دنیا کا جو عالمی میڈیا ہے وہ اس کی درگت بنانے پہ تل جائے۔ انفارچونیٹلی یہ بھارت جو اپنی مکاریوں سے کہہ لیجئے، اپنی انویسٹمنٹ سے کہہ لیجئے، اپنی لابنگ سے کہہ لیجئے، دنیا بھر کے میڈیا کے اوپر اس کا ایک طرح سے یعنی چھایا ہوا تھا، وہ ہر طرف سے رائزنگ انڈیا، آپ کو یاد ہوگا کتنی بڑی کمپین تھی وہ۔ لیکن اب جو ہے بات الٹ ہو گئی ہے، اس لیے کہ اب لوگ ہندوستان کے اندر بھی کانشیس ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا بھر کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بھارت وہ کچھ نہیں ہے جو کچھ وہ بنتا ہے یا دکھائی دیتا ہے یا کلیم کرتا ہے۔ جی، اب آپ دیکھیے کہ یہ پچھلے 2 ہفتوں میں کوئی چوتھی میڈیا رپورٹ ہے انٹرنیشنل بالکل، جو ہندوستان کو اس بری طرح سے ایکسپوز کر رہی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ جس اخبار کا ذکر آپ نے کیا، فائنینشل ٹائمز، یہ برطانیہ کا بہت بڑا انفلوئنشل اخبار ہے، ہم نے کل بھی اس کا ذکر کیا تھا لیکن آج اس میں مزید ڈیٹیلز ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جناب جو ہندوستان ہے وہ اندرونی خلفشار، ڈولتی معیشت، عالمی تنہائی کا شکار ہے، تجارتی معاہدوں کی معطلی، منسوخی یا پھر التوا، یہ درد سر بنا ہوا ہے ہندوستان کے لیے۔ ہمارے علم میں یہ بات تو بہت پہلے سے ہے کہ امریکہ جو بہت بڑا الائی تھا ہندوستان کا، اس کی طرف سے اس کے جو منصوبے ہیں، جو اس کے ٹریڈ ہے، جو اس کی انویسٹمنٹ ہے ساری، اس کو تو جھٹکا لگا ہے بہت بڑا، کیونکہ تمام دنیا میں ٹیرف کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان چند 2 یا 3 ممالک میں سے ایک ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ ٹیرف امریکہ نے جو الائز ہے اس نے وہ امپوز کیا ہے۔ بہت سارے معاہدے منسوخ ہو گئے ہیں، بہت سارے معاہدوں پر عمل رک گیا ہے۔ بخاری صاحب، انڈین میڈیا یہی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے جب تجارتی معاہدہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائے گا تو اس طرح کے آرٹیکلز بھی آنا بند ہو جائیں گے۔ دیکھیے، یہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان سے پوچھ کے کوئی بتایا آپ کو یہ پتا تھا کہ اس طرح کے آرٹیکل بھی آئیں گے؟ یہ تو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ تو آپ چونکہ اب ایکسپوز ہو رہے ہیں اور اندر سے ایکسپوز ہو رہے ہیں، اس لیے ایسے آرٹیکل تو آئیں گے۔ اور صرف امریکن نیوز پیپرز نہیں، یہ تو برٹش نیوز پیپرز کے تھرو بھی۔ ایبسلیوٹلی۔ اب دیکھیں نا، وہ میں کمپیریزن بھی کروں گا، ایک دوسرے اخبار نے پاکستان کے بارے میں بھی جو گلوبل سروے آیا ہے، بالکل گیلپ سروے، وہ بھی گیلپ کا، وہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا ہندوستان کی جو درگت بن رہی ہے اس کے اوپر بات کر لیں۔ دیکھیے 2025 کئی لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوگا۔
پاک بھارت جنگ نے واشنگٹن کو نیو دہلی کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور کیا, which is a fact. دیکھیے امریکہ کا پریزیڈنٹ جو الائی ہے ہندوستان کا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ جو ہے وہ نیوکلیر طرف جا رہی تھی, میں نے رکوائی ہے, اتنی جانیں میں نے بچائی ہیں. کیا لگتا تھا مودی صاحب کا اگر یہ فرما دیتے کہ اچھا جی ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے تھوڑی سی اکڑ دکھانے کی کوشش کی, ان کا وہ کسی غلط فہمی کا شکار تھے وہ, بٹ دیٹس اٹ. اس کے بعد سے جو ٹرمپ نے ان کے ساتھ کر دیا ہے وہ تو میرا خیال ہے اس کا کوئی دوسرا پیرلل نہیں ہے. بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح ہی چلیں گے امریکہ, اور 2026 میں بھی امریکہ اور بھارت کے تعلقات اسی نوعیت کے رہیں گے, یا صرف ٹرمپ کی پرسنل, جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے پرسنل ایگو ہرٹ ہوئی ہے, تو جب وہ سیٹسفائی کر دیں گے مودی تو معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے؟ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ذاتی رائے نہیں رکھتا کوئی, لیکن ٹرمپ اس حوالے سے ٹرمپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے لیکن وہ اپنے پورے سسٹم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. کوئی ایک فیصلہ ان کا بتا دیجئے جس کے اوپر اب تک عمل نہ ہوا ہو, تو ہی از اے پاورفل پریزیڈنٹ. اب وہ جو جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں میں اس کے اوپر تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں جی, وہ ایلیمنٹ ہے ان کے ساتھ کہ وہ ایٹ ٹائمز ہی گو ہے وائر, لیکن ہندوستان کو تو انہوں نے نشانے پر رکھ لیا اپنے, اور اس کی وجہ نہ آپ ہیں نہ میں ہوں, نہ ہم نے کچھ ایسا کیا ہے, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی اور مودی کی جو یعنی ہندوتا کی پالیسیز ہیں, ان دو نے تباہی مچائی ہے وہاں پر. 2025 میں بھارتی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں گراوٹ کا شکار رہا. آپ یہ دیکھیے کہ جس روپے کی بات طاقت لہرا لہرا کے کہا جاتا تھا بھارتی روپیہ, اس کا حال کیا ہوا ہے. ٹرمپ کے پاکستان کی عسکری قیادت سے بڑھتے ہوئے روابط کو اسی میڈیا نے کہا ہے کہ یہ ہندوستان کی سفارتی ناکامی ہے, شکست ہے. بالکل آپ یہ دیکھیے, یہ بہت بڑی آبزرویشن ہے, بہت سٹرونگ آبزرویشنز ہے. دوسری طرف جناب وہ کہتے ہیں کہ اندرونی کمزوریوں کے سبب 2026 ہندوستان کی لیڈرشپ کے لیے, ہندوستان کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا. تو یہ تو ایک گلومی پکچر میں اسے کہوں گا, جو اکانومی کے اعتبار سے ہے, جو انٹرنیشنل آئسولیشن کے اعتبار سے ہے, جو ڈپلومیٹک ورلڈ کے اندر ہے, جو کمیٹی آف نیشن میں سٹیٹس ہے انڈیا کا, یہ لارجلی کمپرومائز ہوا ہے. لیکن بخاری صاحب ہم انڈیا کا رسپانس جو ہے وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا تو اب تک ٹالریٹ کر رہا ہے, جو بھی پرابلم آتی ہے اس کو صرف ٹالریٹ کر رہا ہے, ریزالو نہیں کر رہا. دیکھیے اس وقت ان کے پاس چوائس نہیں ہے. مودی از رننگ شارٹ آف چوائسز. یا تو آپ ڈکٹیٹ لیں امریکہ کے, وہ آپ نے پوسچرنگ کی ہوئی ہے کہ نہیں جناب ہم بھی کوئی چیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو انہوں نے کہا روسی تیل لینا بند کر دیں, آپ نے 6 مہینے تک ریزسٹ کیا اسے. وہ ٹرمپ صاحب, پھر آپ کو پتا ہے ٹرمپ صاحب ہیں, پھر الٹیمیٹلی آپ راضی ہو گئے کہ ہاں ہم لینا بند کر رہے ہیں تیل. تو مجھے بتائیے اتنی تباہی کروانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, مجھے نہیں لگتا کہ 2026 میں یہ تعلقات ہندوستان اور امریکہ کے دوبارہ اس نہج پر جا رہے ہیں جہاں ایک دوسرے کے الائی ہونے کا ان کے رویوں سے پتہ چلے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب امریکی فارن پالیسی کی میں اکثر بات کرتی ہوں, کنٹینمنٹ آف چائنا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. اس میں اور کوئی ملک اس طرح کا کردار ادا نہیں کر سکتا جو بھارت کر سکتا ہے. نہیں کر سکا نا, یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے. ٹرمپ صاحب اتنے چوڑے کیوں ہوئے ہیں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ ہندوستان انڈیا کین سسٹین چائناز, ہر روز اس کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ. انڈیا ہیز فیلڈ. اب اس کی ریلائنس اس کے اوپر نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. I don't think if today's America or today's Trump is thinking that India will play the role in containing China. بالکل ایسا نہیں ہے میرے خیال سے, اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. بالکل. بخاری صاحب دوسری طرف پکچر یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے گلوبل اکنامک سروے یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں معیشت اور امن کے حوالے سے پاکستان نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, اور 51% لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں پر امید ہیں 2026 کو لے کر. دیکھیے یہ بھی میں نہیں کہہ رہا نا, آپ کہہ رہی ہیں نا, ہم دعویٰ کر رہے ہیں, انٹرنیشنل سروے ہے. انہوں نے, ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ معیشت امن کے حوالے سے پاکستان نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا. تو آپ نے کہہ دیا 60 ملکوں میں کیا جانے والا یہ سروے کہتا ہے کہ 51% پاکستانیز آر ویری optimistic about the future اور 2026. جبکہ یہ تعداد جو ہے, جبکہ جو اصل رائے ہے جس کو کہتے ہیں کینڈیڈ ویو, وہ 31% ہے. بھارت میں یہ شرح
39% ہے, far less than us. Yes. جبکہ عالمی اوسط ایوریج جو ہے وہ 24 ہے. 24 ہے. یعنی یہ پہلی دفعہ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. دیٹ پاکستانی نیشن جس کے اوپر اتنا اینٹی نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا, وہ اس وقت دنیا 60 ملکوں کے سروے میں سب سے بڑا آپٹیمسٹک ملک نکلا. بالکل. بخاری صاحب چلتے چلتے 2025 میں کیا ایسا ہوا کہ یہ اتنا زیادہ آپٹیمزم, ریکارڈ آپٹیمزم کہا جا رہا ہے اس کو, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے بنیادی طور پر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو روایت کے مطابق حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جنگ ہوتی تھی وہ جنگ نہیں تھی اس سال میں. لیکن پولیٹیکل پولرائزیشن تو تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. وہ کب نہیں تھی. لیکن جس ایک پیج منترا کے ڈرامے ہمیں سنائے جاتے تھے نا, اگر آپ کو یاد ہو, یاد ہے کہ نہیں, 2018 کے بعد سے لے کے 2022 تک, وہ اس کا الٹ ہے. اب اس وقت ہر اہم جگہ کے اوپر چیف آف آرمی اسٹاف ساتھ ہیں. ایک چیز ابھی تک ایسی سامنے نہیں آئی ہے جس نے تاثر دیا ہو کہ دونوں کے بیچ کسی بات پہ اختلاف ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اس لیے ہماری اکانومی جو ہے وہ, اگر آپ سٹاک مارکیٹ دیکھیں جو میں اس طرف لانا چاہ رہا تھا آپ کو, سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ اس ملک کی سٹاک مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے. جی میرے خیال سے ہسٹری ہیز بین کریٹڈ اوور اینڈ اوور اگین. ابھی حال ہی میں دیکھ رہا تھا 1,74,000 جو ہے, is it what should I say, is a magic figure. آپ وہ کراس کر چکے ہوئے ہیں. تو اکانومی کے بارے میں اسٹیبلٹی ہے, میرا خیال سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اسٹیبلٹی نہیں ہے. آگے چلیے. 52% پاکستانی دنیا میں امن کے قیام میں اضافے کے لیے پر امید ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ انٹرنیشنل پیس جو ہے وہ ریسٹور ہوگا. جو اینٹی قوتیں ہیں جو امن کو برباد کرنا چاہتی ہیں, جس میں ٹیررزم ہے, جس میں میں تھوڑی سی بات بعد میں بھی کروں گا, ان سب کے باوجود جو ہے امن جو ہے وہ اسٹیبلٹی آئے گی. اور انڈیا میں یہ شرح صرف 26% ہے. جی بخاری صاحب, مئی کی جنگ نے کتنا رول پلے کیا ہے پاکستان میں؟ سب سے بڑا ایلیمنٹ تو وہی ہے. بالکل. دیکھیے سب سے پہلے تو ہم نے امپریس کیا پوری دنیا کو کہ بینگ اے اسمالر کنٹری, ہیونگ اے لیسر نمبر آف ٹروپس, لیسر نمبر آف وار مشینری, we have proved it's not the machine. It is the man behind the machine. We can defend اپنے سے 5 بڑے, اگر کچھ لوگوں کے مطابق 10 گنا بڑے دشمن کو ہم نے جس بری طرح شکست دی ہے, اس نے ہمارا سٹیٹس بھی بڑھایا ہے, اس نے ہماری پریسٹیج بھی بڑھائی ہے, پبلک کا مورال بھی جو ہے, اور پبلک کا مورال جو ہے وہ بھی جو ہے بہت ہائی گیا ہے. اور ایک جو سب سے بڑا ثبوت اس کا ہے کہ وہ جہاں جہاں ہم اپنی کہانی لے کے گئے ہیں, وہاں ہماری کہانی کو سن کے مانا گیا ہے. ہمارے دعوے جو ہیں وہ ثبوت کے ساتھ تھے, ہندوستان کی طرح نہیں تھے. ہندوستان نے کہا ہم نے بھی طیارے گرائے ہیں, دنیا نے پوچھا ان سے کہ کوئی ایک دکھا دیجئے کہاں ہے, کیونکہ ہر چیز جتنے بھی مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں یہ فائٹر اور بامبرز کی, وہ ٹریک رکھتی ہیں, ٹریک ریکارڈ رکھتی ہیں, کس کے پاس کتنے ہیں, کتنے اڑنے کے قابل ہیں, کتنے جنگ میں شامل ہوئے, کتنے گرے وغیرہ وغیرہ. کتنے بڑے ڈینائل موڈ میں تھا انڈیا کہ جی ہمارا کوئی رفیل نہیں گرا. تصدیق کہاں سے آئی؟ خود رفیل کمپنی سے بھی آئی, ٹھیک ہو گیا جی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹ میں بہت بری طرح ناکام ہو رہا ہے. پانی بند کرنے کا رائٹ اس کے پاس کبھی نہیں تھا. ہم نے چیلنج کیا اس کو, ہم نے کہا if you will do that, that will be treated as an act of war. اور یہ ہم نے اس وقت کہا جب ہم انڈیا سے جنگ جیت چکے تھے. تو ایک تو یہ انڈیا کو کنوے ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے یہ حرکت فرمائی تو 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ we will destroy any dam جو آپ اب نیا بنائیں گے. صاحب چناب پہ نیا ڈیم بنانے کی باتیں چل رہی ہیں. باتیں تو بہت پہلے سے چل رہی ہیں, لیکن بنا کے دیکھیں نا. دوسرا یہ کہ چائنا نے پھر ایک مرتبہ ہمارا ساتھ دیا اور کہا کہ اگر انڈیا یہ کرے گا تو چائنا بھی یہی کرے گا. کہ برہم پترا جو ریور ہے, جو بہت بڑا دریا ہے ہندوستان کا, وہ وہاں سے آتا ہے چائنا سے, ان کا ہم یہاں بند کر دیں گے پانی ان کا. اس طریقے سے جو انڈیا کی آئسولیشن ہوتی جا رہی ہے ہر طرف سے, اس نے بھی بہت بڑی ہزیمت سے 2-4 کی ہے. ہم حال پوچھے ہیں کہ بھائی صاحب یہ انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے, اس کے حوالے سے آپ کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت, وہ ابھی تک انہوں نے سوالوں کے جواب نہیں دیے ہیں. ایک اور بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بہت ساری روٹین کی چیزیں جو سال کے اینڈ کے اوپر ہوتی ہیں, ایکسچینج آف پریزنر لسٹ, ایکسچینج آف نیوکلیئر سائٹس انسٹالیشنز لسٹ وغیرہ وغیرہ. طالبان
آج کل ہندوستان جو ہے وہ طالبان کے ساتھ کھیل رہا ہے، ان کو پاکستان کے خلاف جس طریقے سے استعمال کر رہا ہے، جس طریقے سے پروکسیز جو ہے اس کو فنڈنگ کر رہا ہے، ٹریننگ دے رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے. اب پوری دنیا نے ریئلائز کر لیا ہے کہ افغانستان از اے ٹربل اسپاٹ. یہ 2-3-4 چیزیں میں جلدی سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے افغان سفارت خانوں کی بندش میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. لوگ اپنے اپنے ملکوں میں ان کے سفارت خانے بند کر رہے ہیں. برطانیہ، ترکیہ اور ناروے کے بعد جاپان نے بھی افغان سفارت خانہ بند کر دیا ہے. اٹس اے ویری سیریس ڈیولپمنٹ. اچھا جی، طالبان رجیم کی غیر جمہوری اور پرتشدد پالیسیوں کے نتیجے میں افغانستان کو شدید انٹرنیشنل آئسولیشن کا سامنا ہے. سیکورٹی خدشات کے پیش نظر روس نے افغان مزدوروں کی بھرتی سے انکار کر دیا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ماہرین کے مطابق افغان شرپسندوں اور سیکورٹی خدشات پر امریکہ، جرمنی، ایران اور دیگر ممالک سے افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے. بالکل بخاری صاحب، افغانستان یہ سارا کچھ بھارت کی شے پہ کر رہا ہے، اور بھارت کا پنگا صرف پاکستان کے ساتھ نہیں بلکہ خطے کے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ہے. اس ایشو پر بریک سے واپس آ کر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، بھارت کا ہمیشہ کی طرح ایک ہی طریقہ کار ہے. پہلے جنگ میں شکست ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی عوام کی کنزمپشن کے لیے فلمیں بنا کر ان کو بے وقوف بناتے ہیں. اگین کبھی پاکستان کے اگینسٹ پروپیگنڈا بیسڈ فلمیں بناتے ہیں. اب چین کے اگینسٹ بھی انہوں نے ایک پروپیگنڈا بیسڈ فلم بنائی ہے، بیٹل آف گلوان. اس پر چین نے کافی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بس فلموں میں ہی دشمن کو مارتے ہیں. بخاری صاحب، کتنا ایگری کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے اس پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ذرا پیچھے اور پلٹ کے دیکھتے ہیں. برطانیہ نے شروع کی تھی ایک جیمز بانڈ سیریز 007، یاد ہے آپ کو؟ دیٹ واز اے پروپیگنڈا آئٹم اونلی ٹو ٹیل دا ورلڈ کہ ہم بہت آگے ہیں، بہت ایڈوانس ہیں. اس کے بعد پھر امریکہ نے شروع کر دی، وہ تھی ریمبو سیریز، وہ افغانستان فتح کرایا ایک بندہ جا کے اکیلے کا اکیلا. تو یہ اپنے لوگوں کو بوسٹ کرنے کا ایک ٹرک کہہ لیجیے یا ایک آپشن رہا ہے، بٹ نو لانگر. کیونکہ اس کے بارے میں کہتے یہ ہیں کہ یو کین فول سم پیپل سم ٹائم بٹ یو کین ناٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس فلموں کے ذریعے اگر قوموں کے مورال بوسٹ ہونے لگ جائیں تو بس پھر جنگیں ونگیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فلم اسٹوڈیوز ہونے چاہیے فوجی ختم جنگیں اگر ان کے ایکٹرز لڑتے بخاری صاحب تو پھر تو یہ جیت جاتے ڈیفینیٹلی. اب آئیے جناب آپ یہ مذکورہ فلم کی طرف جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ ہے جی بیٹل آف گلوان. اور اس کے وہی فیمس دبنگ ہیرو جو ہے وہ سلمان خان ہیرو ہے. اس کے لکڑی کے ساتھ وہ کوئی 20-25 فوجیوں کی جان تو لے ہی لیتے ہیں. یہ سب فکشنل ہے اور ایک کوشش ہے، کیونکہ ہندوستان اور چین کے آپس کے تعلقات جو ہیں خاص طور سے سرحدی ڈسپیوٹس کے حوالے سے بہت سینسٹیوز ہیں. 1963 میں جو حشر چائنا نے ہندوستان کی فورسز کا کیا تھا، آپ کو میں بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں گی. ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ ہندوستان نے پوچھا یونائٹڈ نیشن کے فورم پر چائنا سے کہ ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے، ہم نے کیا کیا ہے. ان کا یہ جو علاقہ بارڈر تھا اس کے اوپر ہماری بھیڑیں چل رہی تھی، وہ آپ کے فوجی ریوڑے لے گئے. تو اتنی تھی وہ واپس کی انڈیا نے بھیڑیں خرید کے. اچھا، یہ میں ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گت بنائی تھی ہندوستانی فوجیوں کی انہوں نے. اس کے بعد بھی بہت سارے علاقوں پر چائنا نے قبضہ کیا ہے جو چائنا سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے. جو تبت کا باقی کا علاقہ ہے جہاں یہ بیٹھے ہیں چھپا کے، اس کو اپنے جو ہے تبتیوں کا جو روحانی پیشوا ہے، تو اس علاقے کے اوپر بھی چائنا کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم یہ واپس لیں گے. اروناچل پردیش کے پتہ نہیں کیا اس علاقے کا نام ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو فلم ہے یہ تعلقات کو بہتر تو خیر کیا کرے گی، اس میں کیا تباہی لائے گی، اس لیے کہ اس کے ٹیزر کے اوپر اتنا سٹرونگ ریئیکشن ہے چائنا کی طرف سے. بخاری صاحب، ابھی تو تعلقات تھوڑے سے ہم نے دیکھا تھا کہ ایس سی او کے فورم پر تھوڑے سے بہتر ہو رہے تھے. انڈیا کو سمجھا جا رہا تھا کہ چائنا کے اگین قریب آنے کی طرف جو ہے وہ انڈیکیشنز آ رہی تھی، لیکن اس طرح کی فلمز اور پھر چائنا نے جتنا سٹرونگ اس پر رسپانس دیا ہے. دیکھیے، چائنا کی ایک اسٹریٹجی بہت کمال کی ہے. ایک وقت میں ہم نے سوال پوچھا تھا ان سے کہ دیکھیے آپ کا بارڈر ڈسپیوٹ بھی ہے انڈیا سے، انڈیا کے ساتھ آپ کی ٹریڈ بھی ہم سے 10 گنا زیادہ ہے. تو جواب ملا تھا یہ کہ دیکھیے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ سیٹل ہوں گے الگ، ٹریڈ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. جی، تو اس لیے انہوں نے بارڈر ڈسپیوٹ پر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. کوئی ایک علاقے پر سے انہوں نے اپنا حق جو ہے وہ واپس نہیں لیا ہے.
جو علاقے ان کے پاس ہیں جن کو ہندوستان سمجھتا ہے میرے علاقے ہیں وہ چائنا کا حصہ ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلمیں بنا کے آپ صرف ایک اننیسیسری پرووکیشن تو کر رہے ہیں, اس سے آپ کا مقصد کوئی حل نہیں ہوگا. اور اب دنیا جو ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے یا ایکسیس ٹو انٹرنیٹ جو پلیٹ فارمز ہیں اس کی وجہ سے ہندوستان میں بھی لوگ اب بیوقوف بننے کو تیار نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیے, میں ایک آخری بات کر لوں, جو جنگ ہوئی آپ نے دیکھا ہم نے انٹرنیٹ کے اوپر کیا تباہی مچائی وہاں, کیا کیا ہندوستان نے, کدھر گئی وہ سارے دعوے کہ جو دنیا کا 47% جو ہے وہ ہم بناتے ہیں اپلیکیشن جو ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہندوستان کے لوگ بھی اتنی جلدی یہ پروپیگنڈا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں اس کی ایک اور مثال دیتا چلوں, پاکستان کے حوالے سے بے پناہ فلمیں بنائی گئی وہاں پر, لیکن بخاری صاحب اگر انڈین عوام دیکھتی نہیں ہے اور وہ نیریٹو بائی نہیں کرتے تو پھر ان فلمز کے جیسے ابھی دھرندھر ہوئی تو اس کی ویورشپ جو ہے وہ کافی ہٹ رہی ہے, اور اس میں سارا پاکستان اگینسٹ پروپیگنڈا تھا. دیکھیے ابھی بھی اگر پاکستانی فوجی کو آپ ٹی وی پہ دکھائیں جھنڈا اس کے ہاتھ میں اور وہ نعرہ لگا رہا ہو پاکستان زندہ باد, لوگ اب بھی پاگل ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک نیچر ہے, لیکن اس کا تعلق کسی بنائی گئی فلم سے نہیں ہے, یا اس کا تعلق کسی جعلی دعوے سے نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں نا کہ دیکھیں اڑی ایک فلم بنی تھی, دا سرجیکل اسٹرائک تھی, دا کشمیر فائلز تھی, بیبی, فینٹم, فائٹر, ایک تھا ٹائیگر, ٹائیگر زندہ ہے, مشن مجنو, مشن کوریڈور 2, یہ ساری فلمیں 2023 میں بنی ہیں آخری. کیا ہوا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوا سر. 25 میں جنگ ہار گئے, میرا تھیسس ٹھیک ہو گیا نا کہ فلموں سے جنگیں نہیں جیتی جاتی, نہ فلموں سے فوجیوں کو بوسٹ کر کے کسی دوسرے ملک پہ چڑھائی کی جاتی ہے. اور بخاری صاحب ان فلموں کے اندر پاکستانیوں کو مسلمانوں کو اتنا اسٹیریوٹائپ کر کے دکھایا جاتا ہے, آنکھوں میں سرما لگا دیں گے, اتنی اردو آپ جناب, اور گلے میں تویز, اور پتہ نہیں کیا کیا. دیکھیے یہ وہ انتہا پسند ہندوانہ سوچ ہے جس کے موجد پہلے RSS والے تھے, اور اب تو خیر پورے کی پورا ہندوستان جو ہے اور مودی کی پوری حکومت جو ہے وہ اس کیمپین پر لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی زندگی عذاب کرنی ہے. آپ نے دیکھا حال ہی میں وہ ایک ایڈیٹ قسم کے جو وہ چیف منسٹر تھے, انہوں نے وہ حجاب نوچ لیا. پھر آپ نے دیکھا کرسمس کے اوپر کیا ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہندوستان از گوئنگ ہے وائر. وہاں پر مودی اب اگر روکنا بھی چاہیں تو جو RSS کے گنڈے ہیں, جو بجرنگی دل کے گنڈے ہیں, وہ اب اس کے کہنے پر رکنے والے نہیں ہیں. جی, تو بخاری صاحب پاکستان تو اس سارے پروپیگنڈے کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, لیکن باقی عالمی مسلم دنیا اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ کیا وہ اس کو اسلاموفوبیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت ہندوستان جو ہے یہ ٹارگٹ ہے پوری دنیا کا. ہیومن رائٹ وائلیشن کے اعتبار سے دیکھ لیجئے آپ, مسلمانوں کی زندگی عذاب کرنے کے حوالے سے دیکھ لیجئے, چاہے وہ ہندوستان کے اندر والے مسلمان ہیں یا وہ کشمیر کے مسلمان ہیں. دنیا پر میں کیا ہو رہا ہے, وہ تو مسلمان نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ خالستان میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں ناگالینڈ میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیے اسام میں کیا ہو رہا ہے. یہ سارے وہ علاقے ہیں, اگر میں آپ کو پرسائسلی بتاؤں تو کچھ 26 سٹیٹس ایسی ہیں جہاں پر سیپریٹسٹ موومنٹس باقاعدہ چل رہی ہیں. ایک جگہ سے ٹوٹنا ہے ہندوستان نے تو 26 ٹکڑے ہوں گے اس کے. یہ ساری بات ہندوستان کی لیڈرشپ کو بھی پتہ ہے. اسی لیے وہ کشمیر میں رہنے کی اتنی بڑی قیمت چکا رہے ہیں جو کوئی دوسرا ملک چکانے کے لیے تیار نہ ہوتا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر گیا تو پھر باقی کا انڈیا بھی گیا. بالکل بخاری صاحب, ہم نے پاسٹ میں دیکھا کہ امریکہ نے ہمیشہ رشیا کے اگینسٹ فلمز بنائی ہیں, کافی حد تک دنیا نے اس کو بائی بھی کیا. اب ہم بھارت کو دیکھ رہے ہیں کہ عرصہ دراز سے یہ سلسلہ جاری ہے. اگین جتنی فلموں کا آپ نے ذکر کیا, ہر سال 2-4 ایسے فلمز آتی ہیں. 2019 کے بعد آئی ہیں, ابھی 25 کے جنگ کے بعد ابھی 1-2 آئی ہیں اور آ جائیں گی. تو بخاری صاحب اس کیا گلوبلی لوگ اس کو اس نیریٹو کو بائی کریں گے؟ کیا امیج انڈیا کا جو پرسیپشن ہے پاکستان کے بارے میں اس کو سپورٹ کیا جائے گا؟ میرے خیال سے آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ یہ جو فلمیں بناتے ہیں ان کے اپنے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہے. جی, یہ ہم نے 2-3-4 چیزیں سورٹ آؤٹ کی ہیں. بھارت ایسی فلمیں بنا کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ پہلی بات, اندرون ملک قوم پرستی کی تقویت. ابھی آپ کے سوالوں کے جواب ہیں سارے. فوج, انٹیلیجنس اور ریاست کو ہیرو بنا کر دکھانا, خاص طور پر انتخابات یا سیاسی دباؤ کے دور میں ایسی فلمیں ریلیز کرنا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی, یعنی دیز موویز آر یوزڈ ایز اے پروپوگینڈا ٹول ٹو اٹین پاپولیرٹی ان الیکشنز اور ٹو بوسٹ دا مورل آف دا آرم فورسز. آگے سنیے,
سرکاری بیانیے کی مقبولیت، یعنی کشمیر، جنگیں، دہشت گردی جیسے معاملات پر ریاستی موقف کو فلمی کہانی بنا کر عام کیا جاتا ہے. اگین اٹ از بینگ یوزڈ ایز اے ٹول، ایز اے پروپیگنڈا ٹول. لیکن بخاری صاحب پہلے تو یہ صرف پاکستان کے اگینسٹ ہوتا تھا، اب جس طرح سے چین کے اگینسٹ ہوا اور چین جتنی لمبی چوڑی اس کے اوپر تنقید کی ہے، کیا اس سے بھارت کا امیج گلوبلی مزید متاثر ہوگا، ڈیٹیریوریٹ ہوگا؟ ایبسلیوٹلی ہوگا. ابھی آپ دیکھیے گا فلم بنے گی امریکہ کے خلاف بھی، وہاں تو مزہ تو تب آئے گا. جی ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ نوجوان نسل کی ذہن سازی، نوجوان ناظر تاریخ کو فلم کے ذریعے سچ سمجھ لیتے ہیں. یعنی اب تو خیر میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے، پبلک کی کنزمپشن، لیکن یہ سارا آبجیکٹو ان کا ہوتا ہے. دنیا اس کو مانے گی کہ نہیں مانے گی، دیٹس اے بگ کوسچن مارک. جیسا میں نے کہا، دنیا کو تو چھوڑ دیجئے، آپ کے اپنے ملکوں میں اب لوگ اتنے سیانے ہو گئے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ فکشن کیا ہے اور ریئلٹی. بالکل بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کر رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، آسٹریلیا کے بعد اب فرانس بھی کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے غور و خوض کر رہا ہے. بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی یہ پابندی ہونی چاہیے؟ از اٹ اے گڈ تھنگ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طور امتیاز رہا ہے ان آل ماڈرن سوسائٹیز کا کہ وہ ان اینٹیسپیشن فیصلے کرتے ہیں اور آنے والے وقت کے بدترین نتائج سے بچنے کے لیے بہت پہلے سے فیصلے کر لیتے ہیں. یہ آسٹریلیا کے بعد فرانس کے بعد آپ دیکھیے گا یورپ کے دیگر ممالک بھی یہی کچھ کریں گے. لیکن ہمارے ہاں تو صورتحال اتنی خوفناک ہے جس کا کسی کو ادراک ہی نہیں ہے. بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، ماں نے کام کرنا ہے تو بیٹے کے ہاتھ میں موبائل ہے. یعنی چند ماہ کے بچے سے لے کے اور کسی بھی عمر کے بچے تک کے لیے موبائل از نیم آف دا گیم. چلیے جی موبائل آ گیا، لیکن آپ نے کسی نے گیج کیا کہ اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس کی مینٹل گروتھ کبھی ہو ہی نہیں سکتی. ہی از ریسٹرکٹڈ ٹو اونلی دوز موویز اور اسکرین پر جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، اس کی دنیا وہی ہے. ایک دوسری بات یہ کہ آہستہ آہستہ پھر ماں باپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. بالکل. جب پھر آپ کسی سٹیج پر آگے بچے سے موبائل واپس لیتے ہیں تو بچہ ریبیل کرتا ہے وہ. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایسے خوفناک مثالیں موجود ہیں. میں نے کہا تھا پروڈیوسر سے، اس نے مجھے کچھ نکال کے دیے ہیں. یہ تو بچوں کی بات ہے نا، اس کو تو بھی چھوڑیں. جو گرون اپ بچے تھے، لاہور میں 3 نوجوانوں نے خودکشی کی. یہ 3 کیسز پب جی کی عادات اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے رپورٹ ہوئے، جن کا تعلق اس گیم سے جڑے ہوئے معاملہ جات سے تھا. مختصر صاحب صرف پاکستان میں نہیں، باہر کی دنیا میں بھی، انڈیا میں بھی ایک ہم سوسائٹی. تو اپنی بات کر رہے ہیں نا پہلے کہ یہاں دیکھیں کیا ہوا ہے. ایک 14 سے 15 سالہ لڑکے نے پب جی گیم کی وجہ سے غصے میں آ کے اپنے خاندان کے 4 افراد کو قتل کیا اور بعد میں اسے پاکستان میں 100 سال قید، یعنی 4 مرتبہ 25 سال کی سزا دی گئی، جسے پولیس نے گیم کی زیادتی سے جوڑا. دنیا بھر میں تقریباً 130 نوجوانوں نے خودکشی کی جو بلو ویل چیلنج کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. یہ ایک ریفلیکشن ہے، وہ ریفلیکشن ہے جو معاملہ جات رپورٹ ہوئے. اصل میں سناریو اور یہ کیا تو ہے؟ ایکسٹریم کیسز ہیں بخاری صاحب. بہت سارے ایسے بچے ہیں، ینگسٹرز ہیں جن کی ڈیلی لائف افیکٹ ہو رہی ہے. وہ ڈیپینڈنٹ ہیں فون کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر. وہ اپنی باقی لائف کو، اپنے پرسنل ریلیشنز کو اس طرح سے ٹائم ہی نہیں دے پاتے ہیں. میں بہت دکھی ہوا جب مجھے میری بہو نے بتایا کہ ان کے بچے جو ایک 3ری میں ہے، 3rd میں ہے، ایک 4th میں ہے، اور ان کے پرنسپل نے لکھ کے بھیجا کہ ان کو آپ موبائل لے دیں کیونکہ کلاسز جو ہیں آپ موبائل پر ہوں گی. کین یو امیجن؟ تو یہ جو صورتحال ہے اس کا ادراک کسی کو نہیں ہے. ہماری حکومت کی طرف سے کوئی دیکھا آپ نے کہ کوئی ایسے اقدامات کیے گئے ہوں کہ اس ٹرینڈ کو روکا جائے؟ یہ تباہ کن ٹرینڈ ہے. اس سوشل میڈیا کی ایکسیس نے ہمارے یوتھ کا کیا حال کر دیا. میں کیا رونے بیٹھوں یہاں. میں اگر بتانے بیٹھوں تو آپ حیران رہ جائیں گی. وہ کچھ کہا، دکھایا، دیکھا جا رہا ہے جس کا کبھی کسی خاندان میں تصور بھی ممکن نہیں تھا. بالکل بخاری صاحب. اور بہت زیادہ ولگیرٹی بچوں کے اندر پروموٹ ہو رہی ہے. ان کی ایج کے حساب سے بہت زیادہ ایڈلٹ کانٹینٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایپس پہ آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے خیال سے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر اس قسم کی پابندی جو ہے اس کو اسٹرکٹلی اپلائی کیا جائے اور ڈیفالٹر بچوں کے پیرنٹس کو سزا دی جائے.
لیکن بخاری صاحب اس کے بارے میں ناقدین ایک جو پوائنٹ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اگر بین کر دیا جائے گا ان چیزوں کو تو بچے شاید پیچھے رہ جائیں گے اس ریس میں اور وہ فاسٹ گروئنگ ورلڈ کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر سکیں گے. دیکھیے کوئی بھی شخص اس کے استعمال پر اعتراض نہیں کر سکتا, نہ میں کر سکتا ہوں, لیکن وہ جو ایکسیس مل جاتی ہے نا ینگ بچے کو, 13-14 سال کے بچے کو وہ سب کچھ دیکھنے کو مل جائے جو اسے جا کے کہیں 18-20-22 سال کی عمر میں دیکھنا چاہیے, تو وہ تو گیا کام سے. آپ دیکھیے چاہے وہ ولگر کانٹینٹ ہے, چاہے وہ وائلنٹ کانٹینٹ ہے, چاہے وہ منشیات سے جڑا ہوا کانٹینٹ ہے, یہ سب کچھ جب اسے اپنے فنگر ٹپس پہ ملے گا تو وہ اس سے انفلوئنس ہوگا نا. لیکن بخاری صاحب جب بچے گھروں کے اندر اپنے پیرنٹس کو بہت زیادہ obsessed دیکھتے ہیں ان کے فونز کے ساتھ, تو پھر بچے بھی وہی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ کے بیہیویئر سے انسپائر ہوتے ہیں. دیکھیے اسی لیے یہ یک طرفہ اقدام نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ گھر کے بڑوں کو بھی اس کا استعمال ریشنل کرنا پڑے گا. یہ 24 گھنٹے آپ دیکھیں, یہ انفارچونیٹ بات ہے, اینڈ مائی ہاؤس مائی فیملی از نو ایکسیپشن, کہ ایک وقت میں 5 بندے ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں وائس لیس, اور پانچوں کے پانچوں اپنے اپنے موبائل پہ کے اندر لگے ہوتے ہیں. از دیٹ اے لائف؟ یہ آپ کا کلچرل لائف سٹائل کھا رہا ہے. تو یہ بڑی ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بارے میں جتنی ہم اپنے اس پروگرام کی وساطت سے مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے ٹو برنگ ان لاز ٹو ڈسکریج اٹ, پیرنٹ سے فار گاڈ سیک اپنی آنے والی جنریشن کو تباہی سے بچا لیں. جی بخاری صاحب, اگر گورنمنٹ کوئی لاز بنا بھی رہی ہے تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول لائف میں یا فیملی لائف سے ایسوسیٹڈ ہے یہ چیز, تو کیا امپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے 2-3 میں حوالے آپ کو دے دوں تب آپ کو سمجھ آئے گی. لاہور کے بارے میں کہتے تھے اس کی انکروچمنٹ ختم نہیں ہو سکتی, جی یاد ہے نا آپ کو. لیکن بخاری صاحب یہ پرسنل میٹر زیادہ ہے. نہیں پرسنل تو ہے, لیکن یہ کہ ایک جنریشن, ایک پوری قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے, تو یہ کسی نہ کسی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تو ہے نا کہیں نہ کہیں. بالکل. تو بخاری صاحب کیا پی ٹی اے کو انوالو کیا جائے ڈفرینٹ سوشل میڈیا ایپس کی جو کمپنیز ہیں؟ آپ کو پہلے آئی ٹی کے لاز بنانے پڑیں گے, اس میں سیگمنٹس بنانے پڑیں گے, اور پیرنٹل جو گائیڈنس ہے اس کو اسٹرینتھن, the term is parental guidance, اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, افیکٹو کرنا پڑے گا, تب جا کے اسکولوں میں خاص طور سے no children should be allowed to take mobile or tablet with them to the school until they are in the high school level. جی لیکن بخاری صاحب فرانس تو ہائی اسکول میں بھی اس کو بین کرنے کی بات کر رہا ہے. تو دیکھیں نا, میں نے کہا نا جو قومیں, جن قوموں کو ادراک ہوتا ہے کہ اس سے کتنی بڑی تباہی آ سکتی ہے, وہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں, اور وہاں قانون جو ہے وہ وائلیٹ کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے, قانون بنائے جاتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کے. ہمیں سبق سیکھ لینا چاہیے, کب سیکھیں گے؟ بالکل بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل آن منڈے. اللہ حافظ.